بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوئی اچھی خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، لیکن واقعات اور حالات سے بے خبر رہنا بھی یا بے خبر رکھنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو باتیں ہمیں بہرحال فیس کرنی ہیں ان کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں کہ پاکستانی حکومت نے امریکی اڈوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک گمان ایسا ہی ہے کہ پاکستان نے نیمے دروں اور نیمے بروں کچھ حد تک یہ بات مان لی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ماضی کی طرح خدا نہ خواستہ کو غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس پہ میں کچھ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری کیا مجبوریاں ہیں، کیا ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ امریکہ کے کسی حکم سے سرتابی کی ہمیں مجال نہیں ہے؟ کیا ایسی کیا بات ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سلسلے میں طالبان کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک اعلامیہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں لفظ و لفظ۔ میں نہ اس میں ایک لفظ کی کمی کروں گا نہ ایک لفظ کا اضافہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں مختلف ذرائع ابلاغ کی جانب سے چند معلوم ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد ہمارے پڑوس میں اس مقصد کے لیے موجود رہنا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کارروائیاں انجام دے۔ موضوع کی حساسیت کے حوالے سے امارات اسلامیہ اپنے موقف کو پہلے ہی واضح الفاظ میں سب سے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ خطے میں اجنبی فوجیں بدامنی اور جنگ کا اثر سبب اور وہ عظیم المیہ ہیں جس کا گزشتہ 20 سالوں میں تمام نے مشاہدہ کیا۔ خاص طور پر سب سے زیادہ ہماری رنجیدہ قوم نے اس المیہ میں بہت سی تکالیف برداشت کیں اور کر رہی ہے۔ پڑوسی ممالک سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی کو ایسا قدم اٹھانے اور موقع فراہم کرنے کی اجازت نہ دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ عظیم اور تاریخی غلطی و رسوائی ہوگی جس کی آر و شرمندگی تاریخ میں درج ہوگی۔ یہ جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہزاروں پشتوں میں کرتے ہیں، تو وہ یہ جو اردو ترجمہ ہے انہی کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جس کی آر و شرمندگی تاریخ میں درج ہوگی، یہ آر بھی شرم کا معنی میں ہوتا ہے۔ افغان مسلم اور مجاہد قوم اس طرح گھناؤنی اور اشتعال انگیز اعمال کے خلاف خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اپنی ایمانی اور تاریخی ذمہ داری کو اس طرح نبھائے گی جس طرح تاریخی ادوار میں ادا کی تھی۔ چونکہ ہم نے بار بار یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری سرزمین کسی کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اسی طرح دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین اور فضا کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اگر ایسا قدم اٹھایا جائے تو اس صورت میں تمام بدبختیوں اور مشکلات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی، یعنی جو یہ قدم اٹھائے گا، جو اس طرح غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ امارات اسلامیہ افغانستان 14 شوال المکرم 1441 ہجری، 5 جوزہ 1400 ہجری اور 26 مئی 2021۔ ناظرین کرام، میں نے لفظ و لفظ جو طالبان نے جاری کی ہے اس حوالے سے ویڈیو، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے ابھی تک اس پہ بڑا امبیگو ہے۔ کچھ ذرائع یہ اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے نیمے بروں نیمے دروں یہ بات مان لی ہے، اور لیکن ذرا اس طرح کہ ہماری فضا تو استعمال ہو سکتی ہے، زمین استعمال نہیں ہو سکتی، یا جس طرح کا بھی کوئی ظاہر ہے بہانہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تیرا ہی دل نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں، اس طرح کا کوئی معاہدہ پاکستان کرنے جا رہا ہے۔ ہارون رشید بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، 2-4 اور بھی اچھے یوٹیوبر اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ اسی نوعیت کے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ لیکن دوسرا جو کیمپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شدید مخالفت ہے اس کی، اور کسی بھی طرح پاکستان اس کی اجازت نہیں دے گا۔
اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ چین سے بھی مشورہ کیا گیا ہے اور چین نے پاکستان کو ایک راستہ دیا ہے کہ جس سے وہ بچ سکتا ہے اور امریکہ بھی زیادہ ناراض نہ ہو۔ وہ کیا ہے میرے تو علم میں نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ جناب مشرف کے دور میں جو معاہدے دونوں حکومتوں کے درمیان ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم امریکی جو ہے یہ پروازیں، جنگی پروازیں جو ہیں ان کو سپیس دیں گے، محفوظ راستہ دیں گے اپنے ملک میں سے۔ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہمارے ملک میں جس طرح بادشاہ آتے ہیں وہ اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہیں ملک کو، وہ اپنا جو ٹینور ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں مان جاتے ہیں۔ جناب مشرف نے بہت سی ایسی ناجائز باتیں مان لی تھیں، یہ زرداری صاحب نے بھی مانی تھیں، نواز شریف صاحب نے بھی مانی تھیں، عمران خان صاحب نے بھی مانی ہیں۔ ابھی ہم اتنے آزاد نہیں ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو جو پولیٹیکل سائنس میں سوورن کنٹری کا کنسیپٹ ہے یا مطلب ہے، جتنے کہ میں نے یہ پڑھی ہے اس پہ پورا نہیں اترتے۔ دیکھیے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غلامی میں نہ قوموں کی جو خمیر ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ٹرمنالوجیز بدل جایا کرتی ہیں، اور وہ جو غلامی میں فیصلے کیے جاتے ہیں نا غلام ذہنوں کے ساتھ، وہ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اب وہ مرد حر ہم کہاں سے لائیں؟ مجید نظامی صاحب نے تو جناب آصف زرداری کو مرد حر کا خطاب دے دیا تھا، چونکہ آپ اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو میں اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن یہ امر واقعہ ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ انہیں خدا جانے کون سا ان میں مردانگی ایسی نظر آئی تھی آصف زرداری صاحب نے میں کہ انہوں نے ان کو مرد حر کا خطاب دیا تھا۔ گو کہ یہ جو شریف فیملی سے تو ان کا بہت ہی قریبی تعلقات تھے، لیکن ان میں سے کسی کو انہوں نے مرد حر کا خطاب نہیں دیا، اور بہت سے خطابات آف دی ریکارڈ ہمارے ساتھ گفتگو میں دیا کرتے تھے۔ جو دوست نظامی صاحب سے قریب رہے ہیں وہ ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں، ان کو ریکارڈ پر ہم اس لیے نہیں لا سکتے، یہ سب آف دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کیا فیصلہ کرے گا، کیوں کرے گا، مجھے نہیں پتہ اس کے کیا وجوہات ہوں گے، لیکن میں یہ بات آپ کو برملا کہہ دوں، اگر پاکستان نے کسی بھی سطح پر، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے فضائی راستہ دے تو چاہے زمینی کریں تو یہ کریں، انہوں نے سب وہ چیزیں جو پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہیں اپنے اس میں مختصر بیان میں کہہ دی ہیں۔ اگر پاکستان ایسا کرے گا تو میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پھر ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور طالبان جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان سے ان کی بگڑ گئی تو اس خطے میں قیامت تک امن قائم نہیں ہوگا۔ پاکستان کا تو اتنا ہی بگڑ رہا ہے جتنا آپ بگڑ رہا ہے، زیادہ زیادہ تھوڑی سی اور سورش بڑھ جائے گی ادھر شمالی جنوبی وزیرستان میں، لیکن اب ہمیں بہت تربیت ہو گئی ہے ان باتوں کی، زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر دیں گے، پہلے بھی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جواب میں جو اقدام پاکستان پھر کرے گا نا، یہاں سے جب یہ جو 20-25 لاکھ یہاں افغان بیٹھے ہیں، برسر روزگار ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ، اور یہ ان سب کو پاکستان جو کان سے پکڑ کے نکال دے گا، افغانستان میں دھکیل دے گا، اور یہ ایک ایسا بڑا ماس ایکسوڈس ہوگا اور اتنا بڑا انسانی المیہ ہوگا جو انسانی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ لیکن قوموں کو بسا اوقات بہت زیادہ فیصلے، سخت فیصلے
اپنے سروائیول کے لیے کرنے پڑتے ہیں اگر بات اپنے سروائیول پر آ جائے۔ میری انتہائی عاجزانہ درخواست طالبان لیڈرشپ سے بھی یہ ہے کہ آپ کے متعلق میں نے ہمیشہ خوشگوانی کی ہے۔ ہم نے تو اولیاء مقبول صاحب کی طرح پوری جتنے عرصہ میں یہ یوٹیوبر ہوں جب سے، میں نے تو ایک مرتبہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی آپ کی کسی معاملے میں مخالفت کی ہو۔ جو بھی آپ کے ظاہر فیصلے ہوتے تھے جو اسلام کی روح سے ہوتے تھے، ہم تو اس کی مخالفت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پاکستان کے احسانات یاد رکھنے چاہیے۔ پاکستان کے احسانات کے ساتھ پاکستان کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کی پوزیشن ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے پاکستان عالم اسلام کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں، اس سے کسی دیوانے کی بڑھ نہ جانیے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہے ملٹری وائس فوجی سطح پہ کہ ہم امریکہ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جارحیت ہم ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ وہ حملہ کرے گا تو ہم کوئی چوس نہیں منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے اسرائیل نے پاکستان کے خلاف بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیکن وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جواب میں کیا کچھ ہوگا، تو اس لیے وہ خاموشی سے دم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پلیز اس طرح کے بیانات سے، ابھی تو صرف مفروضہ ہے نا، اگر مفروضے پہ آپ اس نوعیت کا بیان دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سے ہم کیا توقع رکھیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب کوئی آپ ایسا فیصلہ کریں تو یہ ضرور سوچ لیں کہ تقوی کے جس معیار پر آپ ہیں اس پہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اسلام سے اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں جتنا آپ رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، ساتھ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔